پھر غضب خدا کا عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کے لیے پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی، تو عمران خان کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی، قربانی کا بکرا ہم بنے کہ جو چاہے شہر میں کرے کوئی نہیں پوچھے گا۔ پھر عمران خان کو گرانے کے لیے پھر قربانی کا بکرا ہم بنے، جو چاہے پیپلز پارٹی کرے کوئی ان سے نہیں پوچھے گا۔ اب غضب خدا کا اس حکومت کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، قربانی کا بکرا ہم بن رہے ہیں، مرہم رہے ہیں، مرہم رہے ہیں، یہ شہر مر رہا ہے، لیکن کیا یہ شہر اور شہر والے مریں گے تو صرف یہی مریں گے؟ پاکستان ہنستا کھیلتا پھولتا پھلتا رہے گا؟ آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسے ہی کاٹ رہے ہیں۔ آپ کراچی بلیڈ کر رہا ہے، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے۔ ہم اس ارینجمنٹ کی کاسٹ اور کتنی پے کریں؟ مجھے بتائیں، یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے ان کو کھلی چھوٹ ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، تو حکومت گر جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو ہم مرتے رہیں خاموشی سے؟ تو ہمیں کوئی ایک ٹائم فریم بتا دیا جائے، ہمیں کوئی نمبر آف ڈیتھ بتا دی جائے کہ بھئی ہاں اتنے لوگ ابھی آپ کے مریں گے، اس شہر میں بھی یہ تباہی بربادی ہوگی، ہمیں بھی صبر آ جائے۔ اور سونے پہ سہاگا حکومت میں بھی ہیں۔ میں وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں۔ 18 سالوں میں اگر پیپلز پارٹی نے کچھ کرنا ہوتا ان کی صوبائی حکومت نے، تو آج یہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر میں اس کا شمار ہوتا ہے آج کراچی آفیشیلی۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کے پاس، شہر کھدا پڑا ہوا ہے، گٹر، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ہمارے ہاں کی ہر تیسرے دن کی خبر ہے کہ گٹر میں بچے گر گئے، مر گئے، میں ڈمپروں سے لوگ کچل دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے لوگ مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بات کرو تو کہتے ہیں کہ آپ نے بلدیہ فیکٹری جلائی تھی۔ بات کرو تو بھائی مارو یار، ہمیں پکڑو، گرفتار کرو، پھانسی لگاؤ، لیکن آپ اسی وقت کا انتظار کرتے ہو کہ جب کوئی حادثہ ہو تو آپ سے پوچھا جائے آپ یہ بات کرو اور ہم ڈر جائیں آپ سے، آپ کے جھوٹے الزام پہ۔ تو ذوالفقار بھی ہم نہیں بنائی تھی، PIA بھی ہم نے اغوا کیا تھا، ہائی جیک کیا تھا، مرتضی بھٹو کو بھی ہم نہیں مارا ہے، بے نظیر کے قاتلوں کو بھی اب تک ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ریفائنری پہ حملے بھی ہم نے کیے تھے، 27 دسمبر 2007 کو پورا سندھ بھی ہم نے جلایا تھا۔ مارے نہ ہمیں، پکڑے نہ ہمیں، پھانسی دیں نہ ہمیں، لیکن یہ نہ کریں، میرے لوگوں کو سزا نہ دیں، میری نسل کشی نہ کریں، یہ جمہوری دہشت گردی بند کریں، یہ جمہوری دہشت گردی بند کریں، جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کریں۔ یہ شہر اس پہ رو نے تسلط قائم کر رکھا تھا، ہم اس ملک کے ساتھ، پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ پارٹی نے اپنا لیڈر خود نکال دیا ہو غلط کام کرنے پہ، اور آپ ہمیں یہ صلاح دے رہے ہیں، ان کے حوالے کر دیا ہمیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہمیں۔ یہ جو چاہے ہمارے ساتھ کریں، شہر کے ساتھ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان سے اوپر کچھ کوئی نہیں ہے۔ میں اس سے اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مسئلہ تھوڑی ہے شہر کو ٹھیک کرنا، یہ مسئلہ تھوڑی ہے اپنے ہاتھ میں اپنے طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ کتنا یہ حرام کمانے والوں میں کتنی جرت ہے؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ حرام لینے والے، حرام کمانے والے کتنے بہادر ہیں؟ لیکن بتا تو رہا ہوں، ہم نے ٹرکوں کی ٹرک رو کا اسلحہ اس شہر سے ٹرک کی ٹرک بھر کر جو ہے وہ دیے گئے، انہی نوجوانوں نے دیا ہے، خود سے دیا ہے۔ کہاں پاکستان میں مثال ایسی؟ اس کا صلہ یہ ہے ہمارے ساتھ۔ میں ریاست کو آج 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، ملک چلانے والے کو، انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے۔ میں آج یہ بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ، گزارش، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے
کہ کراچی کو آرٹیکل 148 آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. یہ شہر جتنا پوٹینشیل والا ہے، اس کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. فیل ہو گئے یہ. اس کو وفاق اسی ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین میں آرٹیکل 148 149 کے تحت وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی دارالخلافہ کا حصہ بنائے. ہاں، پاکستان میں ایک ایڈمنسٹریٹو دارالخلافہ ہے اسلام آباد، یہ پاکستان کا فائنینشیل دارالخلافہ ہوگا. اس کو پاکستان کا فائنینشیل دارالخلافہ بنایا جائے، اس کو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل بنایا جائے اسی آئین میں رہتے ہوئے. صوبے جب بنائیں گے بنائیں، آج یہ کام ہو سکتا ہے. اور آرٹیکل 148 149 قانونی ماہرین سے پوچھو، اسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہی اپنے آئین میں یہ آپشن رکھا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. یہ ٹھیک ہونے والے لوگ نہیں ہیں. آپ اس کو فی الفور پاکستان کے چلانے والے اس کراچی کو فائنینشیل کیپٹل، ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. یہ کسی صوبے، اس جیسی صوبائی ایڈمنسٹریشن کے اتنا پوٹینشیل والا ملک جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے ریجن کو چلاتا ہے، وہ کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا جو جمہوری دہشت گردی کرتے ہوں. آپ کی اس ایڈمنسٹریشن سے، صوبائی ایڈمنسٹریشن سے آپ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں، آپ پاکستان سے بدل کر رہے ہیں، آپ بیرونی طاقتوں کو موقع دے رہے ہیں کہ آئیں اور یہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں جو آگ جل رہی ہے اس کو ملک کے خلاف استعمال کریں. خدا نخواستہ، یہ تو ہم ہیں جنہوں نے اس تباہی بربادی کو ختم کیا اور روک رکھا ہے. ورنہ ہر گلی میں آگ لگانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ان کے گھر پہ پینے کا پانی آ رہا ہے، نہ ان کا سیوریج گھر سے باہر جا رہا ہے، نہ ان کے گھر میں رات میں لائٹ ہے، صبح گیس نہیں ہے، روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، کچرا اٹھانے والا نہیں ہے، بچوں کو کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوٹا سسٹم پہ بھی کوئی کوٹے پہ نوکری دینے والا نہیں ہے، ان کے کوٹے کو کہیں اور سے لا کر ختم کر دیا جاتا ہے. کوئی ایک وجہ نہیں ہے جو ایک نوجوان جو کہ بالکل ینگ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ڈسپونڈنٹ ہے، مایوس ہے، اس کو کوئی بھی باہر سے آئے گا، اس کو جو ہے ورغلائے گا اور وہ چل پڑے گا اس کے پیچھے. تو آپ کا پورا نظام اس ملک میں، اس ملک سے بدل کرنے والے لوگ پیدا کرنے کی فیکٹری بن گئی ہے. نمبر 1 تو میری ایک پہلی بات تو یہ کہ وے فارورڈ، بالکل آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئینی طریقہ کار اس کا یہ کہ اس کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا جائے. یہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن اس قابل نہیں ہے کہ اتنا پوٹینشیل والا 70% کما کر دینے والا شہر اس جیسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں دیا جائے جو کہ اس کے ذریعے پورے پاکستان کو تباہ برباد کر رہے ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز، اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. یہ 18ویں ترمیم ہمیں مار رہی ہے، ہماری نسل کشی کر رہی ہے. ہر چیز میں آزاد ہیں، پیسہ ہے، یہ پیسہ، یہ پاور، یہ 18ویں ترمیم میں دیے گئے اختیارات یہ لوگوں کی نسل کشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہماری فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. اس کو فی الفور اس کو ختم کیا جائے. یہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. ہر طرح کی حمایت کریں گے، ہر طرح کی حمایت کریں گے. کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم. اگر یہی طور طریقہ کار ہے اور 18ویں ترمیم کو جو ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا نیچے، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گیا، نیچے جا نہیں رہا، تو فی الفور 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا، بلکہ عوام مر رہی ہے اس سے. اسی 18ویں ترمیم کی پاور کو استعمال کر کے آپ ہمیں مار رہے ہیں. تو یہ دو باتیں پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو آگے چلانے کے لیے، اس سے زیادہ اور سیولائز طریقہ کار اور کیا اپنائیں؟ نہیں جا رہے لوگوں کو کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، نہیں جا رہے شہید ہونے والے گھروں سے نوجوانوں کو نکال کر روڈ پر لانے کے لیے. اور کیا کریں؟ اور کس سے بات کریں؟ اور کیسے بات کریں؟